انہوں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 مشہور آیت ہے جو میں نے اپنی درجنوں نہیں سینکڑوں ویڈیوز میں بیان کی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان یعنی کہ صوفیوں کو، جوگیوں کو، مشائخ کو، بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب مان لیا تھا۔ اب یہ عربی لنگوسٹک میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، میں بعد میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ ترمذی کی وہ حدیث کوٹ کی جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے ہیں۔ وہ حدیث ترمذی کے علاوہ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور آلموسٹ سارے جو مفسرین ہیں بڑے بڑے، خواہ وہ ابن جریر طبری ہوں، ابن کثیر ہوں، وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ ایون شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندھی تقلید کو اس امت کی سب سے بڑی بدعت قرار دیا، اور اس کی دلیل میں وہ بھی اسی آیت اور حدیث کو لے کر آئے الحمدللہ۔ آج جو ہے وہ حنفی کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ ہمارے تھے، تو منڈی ٹوک کے کہنے شاہ ولی اللہ، میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب حنفیوں کی جو ہے نا 80 میں سے 79 صفحے حنفیوں کی ہوں گی، اور کراچی کے مفتی نے نواں چوہا چھوڑا ہے، اور مفتی 10 اوڑی 80 چو 79 حنفیاں نہیں ہیں، انہیں جو بریلویاں نہیں کنیاں نے تو دیوبندیاں نہیں کتنیاں نے، پھر پتہ لگے گا نا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہاں بڑوں نے نکالا ہوا اسلام سے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، حسام الارمین میں بھی اور احکام شریعت میں بھی، وہابیوں کو، دیوبند کو، اہل حدیث کو، ایون شیعہ کو بھی بیچ میں شامل کیا۔ اور دوسری طرف المحنت میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو کہا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا، جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، 14ویں صدی مولوی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ میں نے ایک ساتھ تفنن کے طور پہ بات عرض کر دی، ادروائز کبھی میرا موڈ بنا تو میں انشاءاللہ تب یہ صاف کروں گا، جن کو یہ اپنی تعداد کی کثرت کے اوپر بڑا زام ہے نا، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ زام اس وقت بھی بڑے عروج پہ تھا جب 400 سال تک انہوں نے کعبے میں بدعت داخل کی، 4 مسلح ڈال کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اماموں کا قصور نہیں ہے، اماموں کے نام کے اوپر بدعت جاری کی، جس طرح کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک پھیلایا کرسچنز نے، اللہ نے ان کے مسلح اٹھا کے پرے پھینکے۔ آج الحمدللہ آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں، ان کے مسلح ختم ہے، اور قیامت تک انہوں نے پٹنا ہے انشاءاللہ تعالی، ان مسلح نہیں واپس آنے۔ ہاں حنفیوں کے 2 ہو جائیں گے، دیوبندی بریلوی تک لو سامو۔ تو ان کا اجماع تو مر گیا، ایک اجماع ہو گیا ہے۔ وہ 1517 سے 1917 400 سال تک تلوار کے زور کے اوپر کعبے کی جمعیت کو توڑ کے 4 مسلح ڈال دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہ پڑھیں، اور پیسے کہیں کہ چاروں امام حق پہ ہیں، ٹھیک ہے جی، فلانے امام نہیں جنت اتنی صفا ہونی ہے، فلانے نہیں ہے، اور تسی ایک دوسرے مسلمان نہ سمجھتے۔ اگر مسلمان سمجھتے ہوتے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، پیرلل میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے۔ تو یہ وہی حرکتیں ہیں جو جوز اور کرسچنز کے اندر بھی جاری رہی، تفرقہ بازی والی۔ تو انہوں نے آیت اور حدیث دونوں کوٹ کی کرسچن بھائی نے، اور اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ بولا کہ کیا مسلمانوں نے بھی کرسچنز کی طرح اپنے بابوں کا لفظ استعمال کیا، خدا نہیں بنا لیا وا؟ پھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھ نہیں آئی، یا انہوں نے جان بوجھ کے اوور لک کیا کیونکہ بابے کی نگری میں بیٹھے ہوئے تھے، داتا صاحب کول ہی سی۔ پھر اس نے کہا جس طرح کہ علی حجویری اور غوث پاک انہیں نہ لیا ہے، کرسچن کو نام پتا تھے، ڈاکٹر صاحب اوور لک کر رہے تھے، اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی کہ کسی طریقے سے یہ بلی غائب ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم مسلمانوں میں سے تو کوئی بھی خواہ کتنا اختلاف ہو، کوئی فرقہ اپنے پیروں کو، مشائخ کو رب نہیں مانتا، حالانکہ اس کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے ان بزرگ بابوں کی اندھی تقلید کو بھی ان کی عبادت قرار دیا ہے۔ وہ حدیث کوٹ کر رہا تھا، ویسے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث، اور بھائی اس نے قرآن بھی کوٹ کیا، صحیح حدیث بھی کوٹ کی، پھر بھی ڈاکٹر صاحب اس طرف نہیں گئے۔ ہاں ترجمہ اس نے غلط کیا، اور وہ عام آدمی جسے عربی لنگوسٹک نہیں آتی وہ ترجمہ ویسے ہی کرے گا جس طرح اس کرسچن نے کیا، صرف زبر زیر کے فرق سے ترجمہ 180 ڈگری بدل جاتا ہے۔ باقی عام جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے نا سورہ توبہ کی، اس میں یہ والا ترجمہ جسے عربی نہ آتی ہو وہ یہی بنائے گا کہ جیوز اور کرسچنز نے، اسپیسیفکلی کرسچنز کے بارے میں، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو خدا مان لیا ہوا تھا اللہ کے سوا اور عیسیٰ ابن مریم کے سوا، جو اس نے ترجمہ کیا، لیکن چونکہ اسے عربی نہیں آتی تھی اس لیے اس نے غلط ترجمہ کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب تو پہلے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی آیت ہے، انہوں نے پہلے مصحف اٹھایا، اس مصحف سے انہیں وہ آیت نہیں ملی، اگرچہ وہ بولتا رہا کہ سورت نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے موبائل نکالا، شکر ہے موبائل سے انہیں وہ آیت مل گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو مجھے پہلے بھی پتا تھی، لیکن میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ترجمہ جو آپ نے کیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو شرارت کی ہے، اور اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر خیر ہے۔ اس نے کہا جی میں غلطی سے ہی یہ کر رہا تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اس نے کہا جی آئی لو یو، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا آئی لو یو، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جواب نہیں دیتا ہوتا کہ بھی اوڑا ترجمہ اس نے غلط کیا تھا، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک میں کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا اور کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا، کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں اگر زبر زیر نہ ڈلے ہوئے ہوں، اوریجنل قرآن میں تو زبر زیر نہیں تھے نا، تو وہ والا ترجمہ بھی بن سکتا ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کیا، لیکن قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، اس لیے اس کے زبر زیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ زبر زیر نہ بھی ڈلے ہوں تب بھی
عربی لنگوسٹک بالکل کلیئر کٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ ترجمہ اس کرسچن نے غلط کیا تھا، اور اس آیت کا اگلا حصہ اگر وہ پڑھ لیتا تو اس میں مزید کلیئر ہو جاتا کہ وہ ترجمہ اس نے غلط کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی عربی کی لنگوسٹک کی جو ٹیکنیکل غلطی تھی وہ ہائی لائٹ نہیں کی، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ترجمہ یوں نہیں یوں بنتا ہے۔ حالانکہ عام آدمی اگر اسے ترجمہ کرنے کی کوشش کرے نا، جسے عربی کی یہ والی باریکی نہ پتا ہو، تو وہ والا ترجمہ ہی کرے گا جو وہ کرسچن کر رہا تھا۔ وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے حفظہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے مختلف مقامات سے آیات کوٹ کی توحید سے متعلق، اور عیسیٰ ابن مریم کا جو اسلام میں مقام ہے اس سے متعلق، اور شرک کو کنڈیم کیا کہ قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے فی البدی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے کئی ایک ریفرنسز کوٹ کیے۔ الحمدللہ میں نے ان چیزوں میں مزید ویلیو ایڈیشن کر کے آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے۔ پچھلے دنوں آلموسٹ کوئی 7-8 مہینے پہلے جب ایک آرتھوڈاکس کرسچن مارمری ایمینول آسٹریلیا کے بشپ، انہوں نے اسلام پہ 5 اعتراضات کیے تھے، میں نے اس کے جواب میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ سے 15 ریفرنسز دیے تھے۔ کنگ جیمز ورژن اس کا انگلش والا حصہ بھی دکھایا، اور اردو ترجمہ جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے پرنٹ ہوتا ہے، اوریجنل PDF بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کروائی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، ماسٹر پیس ہے وہ ویڈیو، 2 گھنٹے اور 18 منٹ کی ہے۔ آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بائبل کی روشنی میں توحید سیکھنی ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ٹرو سٹیٹس سیکھنا ہے، ہمارے نبی اسلام کی پروفیسیز دیکھنی ہے، تو وہ 15 ریفرنسز ہیں، وہ کرٹیکل، وہ 15 ریفرنسز اگر آپ کو آتے ہیں نا تو کرسچنز کے حوالے سے آپ کے پاس سفیشینٹ نالج آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ آج ٹاپک نہیں، ورنہ 2 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں، میں اسے اسکپ کرتا ہوں۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ جو اس نے سوال پوچھا تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جو جواب دیا، اس میں کافی ساری مسنگ چیزیں تھیں، میں کمزوریاں بھی کہہ سکتا ہوں اسے، لیکن چلیں ذرا سافٹ ورڈ بول دیتے ہیں کہ مسنگ چیزیں تھیں، کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں مکمل طور پہ آیا جو وہ پوچھ رہا تھا، بلکہ کسی حد تک کچھ حصہ انہوں نے غلط ہی جواب دے دیا۔ سب سے پہلے اس آیت کی طرف ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کرسچنز نے اپنے احبار کو، یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہیں، یعنی مفتی کہہ لیں، فقیہ کہہ لیں، اور رہبان، راہب کی جمع ہے رہبان، جو گوشہ نشین لوگ، صوفی، جوگی، انہیں بھی رب مان لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کے سوا، یہ ترجمہ کیا اس کرسچن نے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، مشائخ کو رب مان لیا تھا اللہ اور عیسیٰ کے سوا۔ تو اس نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں، اصل میں یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے، پھر وہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دی، پھر کہا ترجمہ غلط کیا ہے۔ وہ ترجمہ غلط ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسے تھا، اگر آپ اس کی کنٹینیوٹی دیکھیں تو وہ ترجمہ اگر زبر زیر کا فرق نہ کیا جائے تو وہی بنتا ہے جو کرسچن کہہ رہا تھا۔ چونکہ قرآن جو ہے ایک پیورلی لٹریچر کی بک ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں بعض اوقات الفاظ کی ترتیب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ وضو کے طریقے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ٹیکنیکل ریزن وہ آپ سمجھ لیں، یہ جو 7 الفاظ ہیں نا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو رب مان لیا تھا۔ والمسیح ابن مریم، اگر یہاں ہوتا نا والمسیح ابن مریم، یعنی ہا کے اوپر زبر کی بجائے زیر ہوتی اور ابن کے لفظ کے اوپر نون کے نیچے زیر ہوتی، تو پھر وہی ترجمہ بنتا تھا جو وہ بھائی کہہ رہے تھے۔ ویسے اگر زبر زیر ہٹا دیں تو ترتیب میں وہی ترجمہ بنتا ہے جو وہ کرسچن کہہ رہا تھا، وہ تو شرک ترجمہ بنے گا، وہ تو قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتا، اس لیے زبر زیر بڑی ضروری ہے۔ مسیح کے اوپر زبر ہے اور بن کے اوپر بھی زبر ہے، ان دونوں کے نیچے زیر لگا دینا تو وہی ترجمہ بنے گا جو وہ شرکیہ ترجمہ ہے، لیکن قرآن میں یہاں زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے اس کا لنک پیچھے جڑے گا، لہٰذا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جوز اور کرسچنز نے اپنے علماء کو، اور اسپیسیفکلی ظاہر کرسچنز کے حوالے سے، اور اپنے صوفیوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا تھا اللہ کے سوا۔ لیکن قرآن کی ترتیب میں کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اب ترتیب میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ مسیح کا ذکر آ رہا ہے، اور جوگی اور صوفی اور مولوی ایک طرف ہے، اس لیے اس نے مکس کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہاں ہا پر زبر ہے، نون پہ بھی زبر ہے، اس لیے اس کا لنک پچھلے حصے کے ساتھ جا کے بنتا ہے، نہ کہ وہ ترجمہ جو وہ کرسچن سمجھ رہا تھا۔ یہ وہ ٹیکنیکل چیز تھی جو یہ ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کا اظہار کرنا وہاں پر ضروری تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کی عربی کے حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں ہے اور نہ وہ اس میں پڑھتے ہیں، ان کو اس لیول پہ جانا بھی نہیں چاہیے تھا، جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کافی تھا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ایک کمزوری تھی اس جواب میں نے اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کر دی۔ پلس یہ کام وہ کر سکتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ آیت پوری پڑھو، کیونکہ اس آیت میں ساتھ ہی آ رہا ہے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے رب کی، ایک اکیلے معبود کی، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہی آ گیا کہ ایک خدا کا حکم تھا، لہذا اگر کوئی من دون اللہ کے ساتھ غلطی سے والمسیح ابن مریم پڑھ دے
تو قرآن میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے. اس آیت کا اگلا حصہ واضح کر دے گا کہ ایک اکیلے رب کی آپ نے عبادت کرنی ہے. ہاں اس میں اگر کوئی مزید کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اکیلے الہ سے مراد جیزس کرائسٹ اور خدا ہی ہیں، کیونکہ ہم تو تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ یہ تینوں ایک ہی ہیں. تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ آیات ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پہ کوٹ بھی کی. سب سے مشہور آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. وقال المسیح، جبکہ مسیح خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ سیم الفاظ گوسپلز کے اندر بھی موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، مختلف پیغمبروں کے حوالے سے، جیزس کرائسٹ کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. پھر انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ المائدہ میں ہی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سیم الفاظ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے 17 میں بھی بیان کیے، لیکن وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرما دو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، وامہ ومن فی الارض جميعا، اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین پر ہیں سب کو ہلاک کر دے. وصال شریف نہیں، ہلاک. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں وصال شریف نہیں، وفات شریف نہیں، ہلاک شریف. اور ان کے نزدیک تو شاید یہ بولے تو ہلاک بدماش ہی بول دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہلاک کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اللہ اور مخلوق کا فرق بتایا جائے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے وہی لفظ ہے بابے تے شیء کوئی نہیں، شیئا یہ عربی سے آیا ہوا ہے. پھر سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ہاں کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا. کھانا پینا، نیند اور ٹوائلٹ اور اس کے بعد بڑھاپا، یہ 4 کمزوریاں انسان کے ساتھ جڑی ہیں. اس کمزوری سے کوئی پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے مبرہ نہیں رکھا تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چل جائے. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کی. اور کیا فرمایا؟ من دون اللہ. یہ کہتے ہیں من دون اللہ صرف بت ہوتے ہیں جی. اللہ کے مقابلے پر اگر مخلوق بھی کسی کو کھڑا کرے تو توحید کے اعتبار سے اسے من دون اللہ میں شمار کیا جائے گا، شرک کو کنڈیم کرتے ہوئے. یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اللہ نے کہا من دون اللہ، اور یہاں پر ختم نہیں کیا. کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا ہے. یہ اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے کہ ہر مخلوق کی سنے اور علم رکھے اور اس کی تکلیفیں دور کر سکے. تو عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں، ادی کلندری شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ کہتے ہیں ادی کلندری. تو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں کہتے ہیں جنہیں صاحب بڑی گستاخی کرتے ہیں، دیکھیں وہ تو بڑی شاید ہے بابے. جنہیں صاحب کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں، بڑی شاید ہے تو دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب بریلویوں کے نزدیک کافر کیوں ہے؟ وڈی شاہ کیوں نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے. اگر بڑی شاید ہے تو احمد بریلوی صاحب دیوبندیوں کے نزدیک مجدد دین بدعت کیوں ہیں؟ شیطانی لشکر کیوں ہیں؟ بابے تو بڑی شاہ ہوتے ہیں. نہیں اپنے اپنے بابے، اپنے اپنے تو اپنے اپنے نے جناب باقی بابے نو تو تسی بھی نہیں مندے، اسی تواڈے نہ من کے وڈا جرم کر لیا، 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے. اور پھر آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی تھی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں. تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. اور تسی گھوڑے اور کھوتیاں تو اور ان کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے ہو غوث قطب ابدال کو. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہتے ثابت کرو، لو صاحب. اور پھر گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا بنایا ہوا ہے.
شیعوں نے اپنا گھوڑا بنایا ہے، سنیوں نے اپنا گھوڑا بنایا ہے. حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ویسے ہے تو جعلی بات ہے، ہم تو اس کو نہیں ایگری کرتے. بالکل جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. ایک عام مؤمن بھی ایسی حرمت رکھتا ہے جو کعبے سے بڑھ کر ہے. لہذا تواڈے بابے ہون گے صحابہ کرام کے قدموں کی خاک سے بدتر، ہم ایک عام مومن کو بھی صحابہ کرام کے گھوڑوں یا ان کے قدموں سے افضل سمجھتے ہیں. وہ مومنین ہے، وہ جانور ہے. یہ کمپیریزن نہ کروایا کرے. تواڈے کمپیریزن بھی سیدھے کروانے نے آ کے کل میں بھی تواڈے سیدھے کروائے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو کھول کر اس حوالے سے بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس کلیئر کر دیا کہ اگرچہ وہ اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزہ. مردوں کو زندہ کر دینا، معجزہ. کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، معجزہ. اندھوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، معجزہ. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. زندگی معجزہ، پیدائش معجزہ، دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، دنیا میں دوبارہ آنا معجزہ. ہاں سراپا معجزہ. میں کہتا ہوں واقعی جیزس کرائسٹ حقدار تھے اس بات کے کہ اگر شیطان نے انسانیت کو ورگلانا تھا نا، خدا کے مقابلے پر کوئی خدا کھڑا کرنا تھا، تو جیزس کرائسٹ حقدار تھے جو اللہ نے ان کو شانیں دی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں صحابہ کرام میں مولا علی حقدار تھے کہ اگر کوئی غلو کھڑا کرنا تھا نا شیطان نے ورگلا کر، تو سیدنا علی کی ذات کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی. اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے علی تم اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. ہاں جیوز ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے برباد ہوئے. یہاں پر بھی ناصبی ان سے بغض رکھ کر گمراہ ہوئے اور رافضی ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، صحیح سند سے مولا علی کا قول، میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے، اور دو جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی ناصبی اور رافضی ہم دونوں سے بری ہیں الحمدللہ. اہل سنت کا منہج ان دونوں سے بری ہے الحمدللہ. بہرحال عیسیٰ ابن مریم کا یہ سٹیٹس ایکسٹراڈنری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے مولویوں اور جوگیوں سے ہٹا کر الگ سے ذکر کیا. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو جس طرح کا خدا مانا ہوا تھا کرسچنز نے، وہ ویسا خدا ماننا نہیں تھا جس طرح انہوں نے اپنے مولویوں کو مانا ہوا تھا. مولویوں کو ماننا ڈیفرنٹ تھا، ان کو تو وہ بگوٹن سن کہتے تھے ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے ذکر کیا. اور دوسری حکمت اس آیت میں الگ ذکر کرنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ انہیں خدا بنایا جاتا. ہاں بزرگ بابوں کو شوق تھا کہ وہ اپنی عبادت کرواتے تھے، اور عبادت کیسے؟ حلال اور حرام کے فتوے دیتے تھے اپنی مرضی سے. اور وہی حدیث ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے نقل کیا ہے. وہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس حدیث کو لیا. ابن جریر طبری نے تفسیر کے اندر اسے نقل کیا. ابن کثیر نے بھی نقل کیا. مسلمانوں کے تمام مفسرین اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اس آیت کی شرح میں. ایون شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندھی تقلید کے خلاف بھی اس آیت اور حدیث کو کوٹ کیا. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عدی ابن حاتم، جو حاتم تائی تھے عرب کے مشہور فیاض، ان کے بیٹے تھے، اچھے باپ کے جینز تھے. اللہ نے ہدایت دے دی، اسلام قبول کیا، صحابی بن گئے. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی. تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عدی اس بت کو توڑ کر پھینک دو. یعنی یہ سلیب کا نشان بھی بت ہے ایک سمبل کے طور پر. وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ یہ آیت کوٹ کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ کرسچنز نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو، رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ہم نے تو اپنے مولویوں کی کبھی عبادت نہیں کی، تو یہ آیت کیوں ہے قرآن میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے مولویوں اور جوگیوں یعنی احبار اور رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. کیوں؟ شریعت کا کسٹوڈین وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا. اب اگر کوئی مولوی اور صوفی بھی کتاب اللہ کو اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر خود سے حلال اور حرام کو ڈیفائن کرے گا نا، تو گویا وہ مولوی تمہارا رب ہے، کیونکہ شریعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے مولویوں کو سجدہ کرتے تھے جا کے، وہ ان کے حلال اور حرام کے فتووں کو بغیر تحقیق کے مانتے تھے. اچھا میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ اس کے جواب میں اگر کوئی حنفی صحابی ہوتا تو آگے سے کہتا کہ جی یا رسول اللہ علماء سے پوچھ کے تو چلنا چاہیے. یہ تو یہی کہتے ہیں نا، علماء سے پوچھ کے چلیں. تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے، تمہارے بابوں کا خدا اور. عام آدمی نے تو عالم سے ہی پوچھنا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کی بات کو بھی آپ نے بغیر تحقیق کے نہیں ماننا. نبی علیہ السلام یہ بتا رہے تھے
کہ تم ان مولویوں کے کہنے پہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتے تھے. تو سارے یہی کرتے ہیں نا. اس میں کون سا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو پس پوچھ ڈال دینا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان سے کہو اگر مجھ سے بحث کرنی ہے نا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہو یا انبیاء کے آثار سنت علم چل رہا ہو, وہ لے کر آؤ, اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو تو. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. کتاب بھی آ گیا اور علم بھی آ گیا. کتاب اور علم کی بنیاد کے اوپر چلنا ہے. عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. دیکھو ساڑھے شعر بھی قرآن و حدیث تو ثابت ہونے تھے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کولوں گلا کرتے ہیں, اللہ کے فضل سے ہم آیت اور حدیث پیش کرتے ہیں اور اپنے سلوگنز بھی قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں الحمدللہ. تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی تھا, تو فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. اب یہی بات اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی, اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ مسلمانوں نے بھی تو بابوں کو خدا بنا رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسے اوور لک کیا یا سمجھ نہیں آئی. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ علی اجویری اور غوث پاک. ڈاکٹر صاحب نے سمجھا کہ ان گل ود گئی ہے, میں ان داتا دی نگری بیٹھے کیا کرا. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, مسلمان تو خواہ کتنے بھی گئے گزرے ہوں اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے. اور وہ کرسچن ڈاکٹر صاحب کو بتا رہے ہیں نہیں, ترمذی میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے یہ ان کی عبادت ہے جو بزرگ بابوں کو مانا جاتا ہے. ان کی بتائی ہوئی باتیں مانی جاتی ہیں کتاب و سنت کے مقابلے پر, جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں یہ ہے بابا جانی کو رب مانا ہوا ہے انہوں نے. درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جائے ٹارزن بنا کے عبد القادر جیلانی کو اللہ کے مقابلے پہ پیش کیا ہوا ہے. ہاں اور کیا ہے, تو مینارے سے چل پڑی, ہاں میں بخارے سے چل پڑا. یہ کیا ہے, اور یہی کچھ تو ہے. یہ لوٹے کی ٹوٹی گو سے پاک کے مرید ساڑ کے جناب رکھتا, یہ سارا کچھ یہ کیا ہے, یہی ہے. انہوں نے احبار اور رہبان کو رب مانا ہوا ہے. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا, بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری. تو وہ کرسچن بالکل صحیح بات کر رہا تھا. یا تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آئی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے, کیونکہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں دوسروں کے سامنے پردہ رکھ لے. اگر آپ یہ حرکت کریں گے نا, اسلام کا جنازہ اس لیے نکلا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے سامنے اپنے لبادے اوڑے ہوئے ہیں, میک اپ کیے ہوئے ہیں, ان کو بالکل ننگا کر کے دین بتائیں جو ہے. ہماری دعوت سے اتنے قادیانیوں نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ یہ تو صرف گالیاں دیتے رہے. میں نے ان کا مقدمہ ہی الٹ دیا. ان کے پاس بات ہی ایک تھی, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. اور میں کہتا ہوں جے وہ بھی فراڈی ہے, تسی بھی فراڈی ہے. یہ چیز دماغ کھولتی ہے. اگر آپ ان چیزوں کو دفاع کریں گے, معرفت کی بات کہہ کے مناظرے لڑیں گے اس کے حق میں, پھر میرے بھائی آپ قادیانیوں کو کبھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نان مسلم کے سامنے آپ اسلام کا دفاع کریں, مولویوں کا دفاع چھوڑ دیں, فرقوں کا دفاع چھوڑ دیں, بالکل مانے. اس کے بعد وہ کیا بات کرتا ہے, اس نے کہا علی اجویری اور غوث پاک کو انہوں نے خدا نہیں مانا ہوا. ڈاکٹر صاحب کا ایمانداری سے بتائیں یہ کام نہیں بنتا تھا. میں وابیوں سے پوچھوں گا, اہل حدیثوں سے, تم سپورٹ کرتے ہو نا, ذرا اس کو لہدی میں جا کے سمجھاؤ کہ یار تمہارا یہ کام نہیں بنتا تھا, کہ یہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. الٹا تم دفاع کرنا شروع ہو گئے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, جبکہ تمہیں بھی پتا ہے کیا کچھ کرتے ہیں. مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ان کے کیا کیا عقیدے وابستہ ہیں ان کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ قرآن کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھا پا رہے. عقیدے بالکل اس کے الٹ. ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, یہ آگے سے وہ شعر لے آتے ہیں, سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھار کے ہو. تو بالکل کرسچن نے صحیح کہا ہے کہ آپ نے بھی تو بابوں کو خدا مانا ہوا ہے. ہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو, یہ کہتے ہیں ہم عبد القادر جیلانی سے مانگیں گے. سیم وہی کام ہے. اور جب کوئی سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو آپ امی سے روٹی نہیں مانگتے. اے نہیں جی, نہ جی سمجھدانی جی, اوے مری ہوئی امی کو روٹی مانگتا ہے, یہ تو ظاہری اسباب ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا, بھوک مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو بنایا. یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہوتا, اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں. مری ہوئی امی کو کوئی نہیں پکارتا. ظاہری اسباب کا قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں نہ کرو. آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, بالکل درست ہے, قرآن میں حکم ہے, یہ شرک نہیں ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں دفن ہے, ہاں بولا تو پھر